اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ دعوت ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ الرحیق المختوم Episode 1. عرب، محل وقوع اور قومیں۔ سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گیری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کے نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کا محل وقوع۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہیں صحرا اور بے آب و گیاہ زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے۔ شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماجگاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ عرب قومیں۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ نمبر 1، عرب باعدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد، سمود، تم، جدیس، عمالقہ وغیرہ۔ نمبر 2، عرب عاربہ،
یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ الف، حمیرہ، جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قزا اور سکاسک ہیں۔ بے، کوہلان، جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، تئی، مزہج، کندہ، لقم، جزام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کوہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل ارم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شاہراہ کی سہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کوہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ عجب نہیں کہ کوہلانی اور حمیری خاندانوں میں چشمک بھی رہی ہو اور یہ بھی کوہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے۔ کوہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا، لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے۔ جن کوہلانی قبائل نے ترک وطن کیا، ان کی 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، ازد۔ انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمر مزیقیہ کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے ہر اول دستوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخرکار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ثعلبہ بن عمر، اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور ثعلبیہ اور ذیقار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینے کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں، جو ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حارثہ بن عمر یعنی قزا اور اس کی اولاد، یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مرت الزہران میں قیمہ زن ہوئے، پھر حرم پر دھاوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکے میں بدوباش اختیار کر لی۔ عمران بن عمر، اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی، اسی لیے یہ لوگ ازد عمان کہلاتے ہیں۔ نصر بن ازد، اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازد شنو کہلاتے ہیں۔ جفنا بن عمر، اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہی متوطن ہو گیا۔ یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ نمبر 2، لقم و جزام۔ انہی لقمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا، جو ہیرا کے شاہان آل منظر کا جد اعلیٰ ہے۔ نمبر 3، بنو تئی۔ اس قبیلے نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور حجا اور سلمہ نامی 2 پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا۔
یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلے طے کی نسبت سے مشہور ہو گئیں۔ نمبر 4، کندہ۔ یہ لوگ پہلے بحرین موجودہ الحاصہ میں قیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضرموت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخر کار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے۔ کوہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قزا ایسا ہے، اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف پے ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں باویہ سماوا کے اندر بدماش اختیار کی۔ عرب مستعربہ۔ ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر عرق کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں، ان میں سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر قرہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہے، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں ایک بے آب و گیاہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکے میں نہ پانی تھا، نہ آدم اور نہ آدم زاد، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشیدان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ تفصیلات معلوم و معروف ہیں۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر
مکے میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و بیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی مآخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، جو یہ ہے: نمبر 1، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے، جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 2، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ نمبر 3، اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکٹ برقرار رکھیں، اور فلسطین واپس ہو گئے۔ نمبر 4، اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے، دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شار بیٹا اپنے باپ سے مشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت یا نبایوت،
قیدار، ادبائل، مبشام، مشمع، دوما، میشا، عدد، تیمہ، یتور، نفیس، قیدمان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی طویل تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ ہیں۔ نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و بیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ کسی کو ان کے مقابلے کتاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصے پارینہ بنا دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس اور خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل کی جو نسل بچی کچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ قیدار بن اسماعیل کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلے نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال معد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معد کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مزر۔ ان میں سے ربیہ اور مزر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، عنزہ، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس اعلان بن مزر، نمبر 2 الیاس بن مزر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، زبیان، اشجع اور غنی بن آسر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مزر سے تمیم بن مرہ، حسیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جماح، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزیٰ اور عبد مناف۔ یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبائل وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا
اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی، چنانچہ قبیلے عبد القیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل کاظمہ، خلیج، سواد عراق، ابواللہ اور ہیت تک کے علاقوں میں بود و باش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرت الفراتیہ میں قامت گزین ہوئے، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو تمیم نے وادی بصرہ کو اپنا وطن بنایا، بنو سلیم نے مدینے کے قریب ڈیرے ڈالے، ان کا مسکن وادی القرہ سے شروع ہو کر خیبر اور مدینے کے مشرق سے گزرتا ہوا ہرہ بنو سلیم سے متصل 2 پہاڑیوں تک منتہی ہوتا تھا۔ بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکے کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و بیش ڈیرے ڈالے، ان کا مسکن مکہ و بصرہ شاہراہ پر واقع تھا۔ بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں قیمہ زن ہوئے، ان کے اور تیمہ کے درمیان بنو تئی کا ایک خاندان بہنز آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو زبیان تیمہ کے قریب حوران کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے، ان میں سے قریشی خاندانوں کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ تھے، ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی، تاکہ حسین بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہراور کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی۔ پیشکش رہبر ٹی وی۔